طیبہ یہ ارشاد فرما دیں آپ، جس طرح سے نقصانات بے شمار نقصانات ہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اس میں تو کہیں فائدہ ہے ہی نہیں. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے مثبت ایفائے عہد کی جب ہم پاسداری کرتے ہیں، اب عہد شکنی کی بات کی نا کہ اس کے نقصانات ہی ہیں، عہد کی پاسداری جب ہم کرتے ہیں تو کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، اس کے فوائد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فرمائیے. دیکھیں، عہد کی پاسداری کرنے کی اس سے بڑی وجہ اور اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دونوں ہی محبوب اور محب اپنے اپنے محبوب کی ان صفات کو بار بار بہت خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں. کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب وعدوں کے پاسدار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعاؤں میں فرماتے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. کبھی آپ کسی جگہ فتح حاصل کر لیتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی ہمیں بار بار ترغیب ملتی ہے کہ دو عظیم ہستیاں، ان دونوں عظیم ہستیوں کی شان، ان دونوں عظیم ہستیوں کی ایفائے عہد، اس سے بڑھ کر آپ کو اس کی اور خوبصورتی کیا نظر آئے گی. بے شک. اب آپ دیکھیں، یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت، ان کے لیے اتنا خوبصورت ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ محبوب کب محب کے سوا دیکھتا ہے، محبوب کب محب کے سوا دیکھتا ہے، فنائے یار یار میں بقا دیکھتا ہے. یعنی اگر ہم اسی سنت پر عمل کر لیں گے تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اب دیکھیں، جس نے ایفائے عہد کرنا ہوتا ہے، وعدہ نبھانا ہوتا ہے، اس کے لیے فائدے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا کردار، وہ ایک با کردار شخص سمجھا جاتا ہے. پھر اس کی اعتماد پر بات آتی ہے تو وہ ایک با اعتماد شخص سمجھا جاتا ہے. جب وہ کسی کا وعدہ پورا کر پھر بعد میں وہ توقع بھی رکھ سکتا ہے کہ اس سے بھی بعد میں اچھا سلوک کیا جائے گا. پھر اس کا مثبت اثر یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ایک اچھی تصویر معاشرے میں جاتی ہے. حضور سیدنا غوث پاک کو آپ لے لیں کہ آپ اپنی والدہ سے، ایک ننھا سا بچہ اپنی والدہ سے، ایک شان میں تو آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن والدہ سے ایک وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں. راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے تمام کا مال لوٹ لیا، اور جب غوث پاک کی باری آئی کہ انہیں کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ سامان نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے. کہا ہم تو تمہیں بچہ سمجھ کر چھوڑ رہے تھے، خود کیوں پھنس رہے ہو؟ اور واقعی جب کھول کر دیکھا، وہ سمجھتے تھے مذاق کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کھول کر دیکھا تو بتایا کہ میرے والدہ نے کرتے میں جو ہے وہ سی دیے ہیں 40 دینار، تو وہ موجود تھے. تو آپ نے کہا تم تو بچ گئے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، جھوٹ نہیں بولوں گا. تو ڈاکو جو ہے وہ اس بات پر اتنے شرمسار ہوئے، انہیں اتنی ندامت آئی کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، اور ہم اپنے پروردگار سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، اور تمام نے توبہ کی، سارا سامان واپس لوٹا دیا. تو یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی خوبصورتی ہے یہ وعدہ پورا کرنے کی. اور پھر ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. ایک مفہوم آیت کا میں بتا رہی ہوں کہ حضور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ جنت ان کی میراث ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اب آپ دیکھیں، تینوں وعدے کی ہی اقسام ہیں. امانت بھی وعدے کی قسم ہے کہ جس کی امانت رکھ لی کہ میں اب یہ ایک وعدتاً رکھی جاتی ہے کہ اس میں خیانت نہیں ہوگی، اس میں سے کچھ مال کم نہیں ہوگا، ایسے کا ایسے ایز اٹ از آپ تک پہنچا دیا جائے گا. یہ بھی وعدے کی ایک قسم ہے. پھر وعدہ یہ بھی کہ نماز میں ہم اللہ رب العزت سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں. تو یہ بھی، اور پھر وعدہ تو ہے ہی وعدہ. اب جو ان وعدوں کی پاسداری کی تو اللہ رب العزت نے پھر ہمیں خوشخبری سنا دی کہ آپ کو جنت میں، دائمی طور پر جنت میں، اور ایسے شخص کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو عذاب ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تک کرنا اللہ رب العزت پسند نہیں کرے گا، نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، اور نظر رحمت سے تو بالکل نہیں اللہ رب العزت دیکھے گا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں خود مدعی بنوں گا اس شخص کا، اس شخص کا لیے دعویٰ میرا ہوگا کہ اس شخص نے وعدہ توڑا. سوچے جس شخص کے لیے دعویٰ اللہ رب العزت کرے گا، اس کے لیے اس کا کتنا برا حال ہے کہ اس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی. تو وعدہ ایسی چیز ہے، وعدے کی پاسداری ایسی چیز ہے کہ یہ صفت رحمانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نا دعاؤں میں اللہ پاک سے قرض سے نجات مانگتے تھے. اللہ پاک
قرض سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاک قرض سے نجات عطا فرمائے، یا اللہ پاک پناہ عطا فرما قرض سے. تو آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قرض سے کس طرح سے آپ سے آپ کیوں مانگتے ہیں قرض سے نجات؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض میں چلا جاتا ہے نا وہ جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے اور وہ وعدہ خلاف بھی ہو جاتا ہے. تو کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ اور صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قول فرما دیا تو اس کو اس طرح سے پورا کرنا ہے. یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. صحابہ کرام بھی وعدے کی پاسداری اس طرح سے فرماتے تھے. سبحان اللہ. بہت ایک تو عمدگی سے آپ نے اس کو بیان کیا کہ یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم وعدہ شکنی کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے ہمارا یہ عمل. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت رکھنی ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہم نے اپنے ہر معاملے میں وعدے کی پاسداری کرنی ہے. ضروری نہیں کہ لفظ وعدہ ہی ہم اپنے بیانیہ میں ادا کریں، لیکن جب ہم نے کوئی بات ایسی کہہ دی تو یقینی طور پر وہ وعدے ہی کے ضمن میں آتی ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.